اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، مطالعہ البیان کی آج ہماری 19ویں نشست ہے۔ آج ہم سورہ انشقاق 84 نمبر سورہ کا مطالعہ کریں گے۔ اس کی 25 آیات ہیں اور ہم انشاءاللہ اس کی کوشش کریں گے کہ آج اس سورہ کو مکمل کر لیں۔ ہم استاد گرامی جناب جاوید احمد صاحب غامدی کی تفسیر البیان کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ تو میں آغاز کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے پروردگار کے حکم کی تعمیل کرے گا اور اسے یہی زیبا ہے، اور جب زمین تان دی جائے گی اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے باہر پھینک کر خالی ہو جائے گی اور اپنے پروردگار کے حکم کی تعمیل کرے گی اور اسے یہی چاہیے، وہی تمہارے پروردگار سے ملاقات کا دن ہوگا۔ جو ہمارے مانوس الفاظ ہیں ہماری زبان کے لحاظ سے ان کو کچھ دیکھ لیتے ہیں۔ سما کا لفظ ہے، شک ہونے کا لفظ ہے، جس ہم اپنی زبان میں بھی پھٹنے کے مفہوم میں استعمال کرتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ زمین شک ہو گئی تو یہ وہی انشقہ ہے۔ اسی طرح رب کا لفظ ہے، مدت کا لفظ ہے، عرض کا لفظ ہے، اور یہ چند الفاظ ہیں جن سے آپ پہلے سے واقف ہوں گے۔ مشکل الفاظ میں دیکھ لیجئے کہ حکم کی تعمیل کرے گا اور اس کو یہی زیبا ہے۔ زیبا ہے کا مطلب ہے کہ اس کے لیے یہی مناسب ہے، اس کے لیے یہی بہتر ہے۔ اور جب زمین تان دی جائے گی، تان دینا جیسے کوئی بالکل فلیٹ صورت میں اس کو کر دیتے ہیں کسی بھی چیز کو، جیسے ہم کہتے ہیں کہ شامیانہ تان دیا یا کوئی کپڑا تان دیا، تو وہ بالکل سیدھا کر کے اس کو لگا دینا، اس کو تان دینا ہم اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں، اور باقی اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ مفہوم کی طرف آتے ہیں۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے پروردگار کے حکم کی تعمیل کرے گا اور اسے یہی زیبا ہے، اور جب زمین تان دی جائے گی اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے باہر پھینک کر خالی ہو جائے گی اور اپنے پروردگار کے حکم کی تعمیل کرے گی اور اسے یہی چاہیے، وہی تمہارے پروردگار سے ملاقات کا دن ہوگا۔ اس ترجمے میں ایک چیز آپ دیکھیے گا کہ جو تھوڑا سا ایک پہلو سے کہنا چاہیے کہ فنی معاملہ ہے، لیکن چونکہ ایک ایسی چیز ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے اور اس سے متعلق ہے کہ کیا البیان، جب ہم مطالعہ کرتے ہیں البیان کا تو خصوصی طور پر اس کی کیا کنٹریبیوشن ہے جو ہمارے سامنے آتی ہے۔ تو اس میں آپ یہ دیکھیے کہ جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے پروردگار کے حکم کی تعمیل کرے گا، جب زمین تان دی جائے گی اور یہ ہوگا، جب یہ ہوگا، جب یہ ہوگا، جب یہ ہوگا، تو جب یہ ہوگا کے بعد لازماً ہر زبان کے اندر جب بھی کلام کیا جائے گا، کسی بھی زبان میں کلام کیا جائے گا تو اس کے اندر اس کے بعد اس کا جواب آنا لازمی ہوگا۔ یعنی جب یہ ہوگا تو اس وقت یہ ہوگا، جب یہ ہوگا تو اس وقت یہ ہوگا، ورنہ بات مکمل نہیں ہوتی، ورنہ بات ایک طریقے سے غیر تکمیل رہتی ہے، مکمل نہیں ہوتی، تھوڑی سی ادھوری محسوس ہوتی ہے۔ اور یا یہ ہوتا ہے کہ یا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنی بات کو مکمل نہیں کیا، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ پورے سیاق و سباق کے اندر یا ہماری پوری بات کے اندر وہ اگلی بات اتنی اسٹیبلش، اتنی واضح ہوتی ہے کہ اس کو بیان کرنا اصل میں ایک طرح سے اس کو کم کرنے کے مترادف ہوتا ہے۔ یعنی کسی برہنہ، کسی واضح، کسی نمایاں بات کو جب بعض اوقات لفظ دے دیے جائیں تو وہ بعض اوقات اس کی جو سطح ہے اس کو تھوڑا سا کم کر دیا جاتا ہے، لیکن
یہ قرآن مجید کا یا بالخصوص ہم کہیں کہ عربی زبان کا یہ خاص اسلوب ہے کہ جس میں بعض اوقات قسم آ جائے گی لیکن اس کا مقسم ہے، یعنی جس مقصد کے لیے قسم کھائی گئی ہے وہ بعض اوقات حذف کر دیا جائے گا، وہاں پر موجود نہیں رہے گا۔ خاص طور پر یہ جو قدیم زبانیں ہیں ان کا یہ خاص طریقہ ہے، اس کے اندر بلاغت اور ادبیت زیادہ نمایاں ہو جاتی ہے۔ تو اس میں لیکن مترجمین جو ہیں یا مفسرین بالعموم اس حصے کو واضح نہیں کرتے یا کھولتے نہیں ہیں۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ جو بریکٹ والا حصہ ہے کہ جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب زمین تان دی جائے گی، آگے میں تفہیم کے لیے آپ کو اگلے جملے پر پہلے لے جاتا ہوں۔ اگلا جملہ یہ ہے کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، جب زمین تان دی جائے گی، اے انسان تو بھی اسی دن کے لیے کشاں کشاں اپنے پروردگار کی طرف جا رہا ہے۔ تو وہ جو اس کا جواب ہے، جملے تو آگے چل رہے ہیں لیکن اس کا جواب وہاں پر ہمیں محسوس نہیں ہوا۔ تو وہ جواب ہے جو استاذ گرامی نے نمایاں کیا ہے۔ جب ہم پیچھے دیکھیں گے، معذرت خواہ ہوں آگے چلا گیا، جب ہم پیچھے دیکھیں گے تو یہ دیکھیں گے کہ وہی تمہارے پروردگار سے ملاقات کا دن ہوگا۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے پروردگار کے حکم کی تعمیل کرے گا، اور جب زمین تان دی جائے گی تو وہی تمہارے پروردگار سے ملاقات کا دن ہوگا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جملہ تو بریکٹ کے اندر استاذ گرامی نے نکال دیا ہے، یعنی یہ بالکل صحیح محسوس ہو رہا ہے کہ جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب زمین تان دی جائے گی تو اس وقت یہ جو قیامت، مثلا ہم یہ بھی جملہ لکھ سکتے ہیں یہاں پر، تو قیامت ہونے والی ہو جائے گی، اس دن حساب کتاب ہوگا۔ تو یہ انہوں نے ملاقات والی بات کہاں سے لی ہے؟ تمہارے پروردگار سے ملاقات کا دن ہوگا۔ تو اصل میں کلام کے اندر وہ بات موجود ہوتی ہے، بریکٹ میں جو کچھ بھی لگایا جاتا ہے اس کو خارج سے داخل نہیں کیا جاتا، یہ میں پہلے بھی آپ کے سامنے واضح کر چکا ہوں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ اگلا جملہ ہے، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تو بھی اسی دن کے لیے کشاں کشاں اپنے پروردگار کی طرف جا رہا ہے اور اس سے ضرور ملنے والا ہے۔ تو یہ اگلی بات جو ہے اس کے اندر کہ اس سے ضرور ملنے والا ہے، اس نے بتایا ہے کہ پیچھے کون سا جملہ جو ہے، ان دو جملوں کے درمیان میں کون سا جملہ انڈرسٹوڈ ہے، کون سا جملہ حذف ہوا ہے، یا کون سی بات جو ہے وہ مقدر ہے۔ تو یہ ایک تھوڑی سی فنی بات تھی، لیکن جب آپ ترجمہ خاص طور پر البیان کو پڑھ رہے ہوں تو اس طرح کی چیزوں کو ضرور نظر میں رکھا کریں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مفہوم جو ہے قرآن مجید کا مفہوم زیادہ وضاحت کے ساتھ، زیادہ ابلاغ کے ساتھ آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ تو یہ ایک ایسی چیز تھی جو میرا خیال تھا کہ ضروری ہے آپ کو واضح کرنا، اگرچہ تھوڑی سی اس کی نوعیت آپ فنی کہہ سکتے ہیں۔ تو میں اپنے حساب سے اسی جگہ پر واپس آتا ہوں۔ اس میں جو پہلا ہے نوٹ وہ دیکھیے گا کہ جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے پروردگار کے حکم کی تعمیل کرے گا اور اسے یہی زیبا ہے، اس پر جو نوٹ ہے استاذ گرامی کا وہ دیکھیے کہ یعنی انسان جس ذام میں چاہے مبتلا رہے۔ یہ یہاں یہ ایک جو نئے بعض اصحاب ہو سکتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ سورہ تو شروع ہو رہی ہے لیکن 18 نمبر حاشیہ کیسے آ گیا یہاں پر؟ تو اصل میں یہ جو البیان کا سٹرکچر ہے وہ اس طریقے سے ہے، چونکہ قرآن مجید کے اندر دو صورتیں جوڑا ہیں، یعنی دونوں مل کر اپنے مضمون کو مکمل کرتی ہیں۔ تو سورہ مطففین کے بعد سورہ انشقاق ہے، یہ دونوں مل کر اپنے جوڑے کو مکمل کرتی ہیں۔ تو پہلے اس کے نوٹس ہوں گے یعنی 1 سے 17 تک، اور اس کے بعد اس کے نوٹس اس سے متصل طور پر شروع ہو گئے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ اصل میں ایک ہی پیئر ہے، ایک ہی بات ہے جو دونوں مل کر جس کو مکمل کر رہی ہے۔ یعنی انسان جس ذام میں چاہے مبتلا رہے، لیکن حق یہ ہے کہ آسمان جیسی عظیم چیز کے لیے بھی یہی زیبا ہے کہ وہ اپنے پروردگار کے حکم کی تعمیل کرے۔ استاذ امام لکھتے ہیں، یعنی استاذ امام امین حسن اصلاحی لکھتے ہیں کہ یہ فقرہ یہاں ان مغروروں کی تنبیہ و تعلیم کے لیے آیا ہے جو بات بات پر اللہ اور رسول کے خلاف محاذ قائم کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ برسر موقع ان کو توجہ دلائی گئی ہے کہ آسمان تو اپنے رب کے حکم کی تعمیل میں پاش پاش ہو جائے گا اور یہی اس کے لیے زیبا ہے۔
اب وہ نادان جن کی حیثیت اس آسمان کے نیچے بالکل ایک ذرہ بے مقدار کی ہے، یعنی جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، سوچ لیں کہ ان کا یہ رویہ کس طرح جائز ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے رب سے لڑنے اور انہیں اس ظام میں مبتلا اور لڑنے اٹھیں اور اس ظام میں مبتلا ہوں کہ کوئی ان کو ان کی جگہ سے ہلا نہیں سکتا۔ یہ وضاحت ہے، اس وضاحت میں انہوں نے اپنے استاذ کا یہ ایک نوٹ لگایا ہے، لیکن بات آپ تک سادہ جملے کے اندر ہی پہنچ گئی ہے کہ جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے پروردگار کے حکم کی تعمیل کرے گا اور اسے یہی زیبا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آسمان کوئی بھی مخلوق جو ہے وہ بڑی سے بڑی مخلوق ہے، چھوٹی سے چھوٹی مخلوق ہے، جب وہ مخلوق ہے اور اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی حکم آتا ہے تو اس کے لیے موضوع کیا ہے، اس کے لیے اصول کیا ہے، اس کے لیے قاعدہ کیا ہے، اس کے لیے قانون کیا ہے، اس کے لیے بہترین بات کیا ہے، اس کے لیے زیبا یہی ہے کہ وہ اپنے پروردگار کے حکم کی تعمیل میں صرف گندہ ہو جائے، سرنگوں ہو جائے، جیسے ہی حکم آئے تو فوراً تعمیل کرے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ پوری کائنات جو اجرام فلکی پر مشتمل ہے یا باقی چیزوں پر مشتمل ہے، پوری کائنات جو ہے وہ تو اللہ کے حکم کی تعمیل میں ہر وقت تیار کھڑی ہے، اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے ہر وقت تیار کھڑی ہے، اور جب قیامت کا موقع آئے گا اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کو سمیٹ دینے کا حکم دے گا یا اس کے اندر کوئی تبدیلیوں کا حکم دے گا یا آسمان کو کہے گا کہ تم پھٹ جاؤ، تو وہ اصل میں آسمان کے پاس کوئی اس کی جرت ہی نہیں ہوگی کہ اس کے مقابل میں اللہ کے حکم کے مقابل میں آ کر کھڑا ہو جائے۔ اس میں کوئی سوال ہوگا تو اس کو بعد میں ڈسکس کر لیں گے۔ اور جب زمین تان دی جائے گی اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے باہر نکال کر باہر پھینک کر خالی ہو جائے گی، اس میں بھی ظاہر ہے کہ زمین تان دی جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ زمین کے اوپر جیسے دوسری صورتوں میں دوسرے مقامات پر اس کے حوالے سے وضاحت کر دی گئی ہے کہ یعنی پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے اور ایک طرح سے زمین کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی، گویا کہ بالکل ایک فلیٹ اور بالکل ایک سیدھا میدان ہوگا، زمین اس طریقے سے ہو جائے گی۔ اور جب زمین تان دی جائے گی اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے باہر نکال کر خالی ہو جائے گی، یعنی اس کے اندر جو کچھ بھی ہے ظاہر ہے کہ اس کے اندر وہ مٹی ہے، جو انسان کی مٹی ہے وہ اس کے اندر گئی ہے، اس کی ہڈیاں گئی ہیں، اس کا جسم گیا ہے، تو وہ انسان کی سے متعلق تمام کی تمام چیزیں جہاں جاتی ہیں وہ زمین کے ایک طریقے سے مدفن میں جاتی ہیں، زمین کے پیٹ میں، زمین کے بطن میں جاتی ہیں، تو وہ اس کو نکال کر بالکل خالی ہو جائے گی۔ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے اندر گیا ہوا ہے وہ اس کو بالکل نکال دے گی، اور اس میں اس کو کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی کہ یہ میری کوئی چیز ہے یا یہ میرے بچے ہیں جو میرے اندر موجود ہیں، میں ان کو کیوں نکالوں، اس طرح کی سرتابی کا کوئی سوال نہیں ہوگا۔ وہ اپنے پروردگار کے حکم کی تعمیل کرے گی اور اسے یہی چاہیے۔ اب پورے سیکوینس میں جملہ پڑھ لیجئے، اس میں 19 نمبر نوٹ بھی دیکھ لیجئے۔ مطلب یہ ہے کہ زمین کے نشیب و فراز کہتے ہیں یعنی اونچی نچائی اور اونچائی، فراز کہتے ہیں اونچائی کو، نشیب کہتے ہیں گہرائی یا نچائی کو، دریا، پہاڑ اور وادیاں سب برابر ہو جائیں گی اور وہ ایک چادر کی طرح تان دی جائے گی۔ تو یہ جملہ دوبارہ دیکھ لیجئے کہ جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے پروردگار کے حکم کی تعمیل کرے گا اور اسے یہی زیبا ہے، اور جب زمین تان دی جائے گی اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے باہر پھینک کر خالی ہو جائے گی اور اپنے پروردگار کے حکم کی تعمیل کرے گی اور اسے یہی چاہیے، وہی تمہارے پروردگار سے ملاقات کا دن ہوگا۔ یہ آپ جو خبر باہر نکلی ہے یا اطلاع باہر نکلی ہے اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ وہ کنٹریبیوشن ہے جو مفسرین نے کی ہے، یا جو ہمیں یہ عربی زبان کے اندر انڈرسٹوڈ چیز ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ عربی زبان قدیم اب ہو گئی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقیہ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا وینقلب الی اہلہ مسرورا۔ اے انسان، تو بھی اسی دن کے لیے کشاں کشاں اپنے پروردگار کی طرف جا رہا ہے اور اس سے ضرور ملنے والا ہے، پھر جس کا نامہ اعمال وہاں اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، اس کا حساب نہایت ہلکا ہوگا اور وہ خوش خوش اپنے لوگوں کی طرف پلٹ آئے گا۔
اس میں جو مانوس الفاظ ہیں ان کو دیکھ لیجئے، انسان کا لفظ ہے، اور اسی طرح ملاق، یہ جس میں ہم اپنے لیے اپنی زبان میں ملاقات کا لفظ بولتے ہیں، وہ اسی سے نکلا ہوا ہے۔ اور اسی طرح کتاب کا لفظ ہے، کتاب کا لفظ رسالے کے معنوں میں، کتاب کے معنوں میں، خط کے معنوں میں، نامہ اعمال کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ بے یمین ہی یعنی دائیں ہاتھ میں، یمین اس سے ہم واقف ہیں۔ حساب، یحاسب، یہ ایک ہی مفہوم ہے، اس سے بھی ہم واقف ہیں۔ اور اسی طرح ینقلب کا لفظ جو ہے ہمارے ہاں جو انقلاب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ اسی کا روٹ ہے۔ اہل، اس لفظ سے ہم واقف ہیں۔ مسرور، اس لفظ سے بھی ہم واقف ہیں، یعنی خوشی ہونے کے معنوں میں، خوش باش ہونے کے معنوں میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ الفاظ جو متعدد الفاظ ایسے ہیں اس حصے کے اندر کہ جن کو آپ پہلے سے جانتے ہیں، آپ مانوس ہیں۔ اس حصے کو غور سے ذرا دیکھتے رہا کریں، یا جب میں مانوس الفاظ کو بیان کرتا ہوں، تاکہ آپ کو اصل کلام کے ساتھ ایک انسیت کا تعلق پیدا ہونا شروع ہو جائے، کیونکہ جو ترجمہ ہے تو وہ تو بہرحال ترجمہ ہے، وہ قرآن مجید نہیں ہے۔ قرآن مجید وہی ہے جو عربی کے اندر نازل ہوا ہے، اور یہی اس کے اصل الفاظ ہیں۔ یعنی اللہ کا کلام جو ہے وہ قرآن مجید کے عربی الفاظ میں ہے، باقی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر ہوتی ہے۔ تو اس لیے لفظوں سے یا عربی زبان کے الفاظ سے ہمیں صرف نظر نہیں کرنا چاہیے۔ تو ترجمے کی طرف دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں کشاں کشاں کا لفظ ہے، غالباً یہ کشاں کشاں ہے یا کشاں کشاں ہے، میں اس میں پوری طرح میں نے چیک نہیں کیا اس کو، لیکن میرا خیال ہے کہ شاید کشاں کشاں ہے۔ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں لغت کے اندر۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ اپنے پروردگار کی طرف جا رہا ہے، اور اس سے ضرور ملنے والا ہے۔ پھر جس کا نامہ اعمال وہاں اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، اس کا حساب نہایت ہلکا ہوگا۔ ہلکا کا لفظ ہم یعنی کم تر ہوگا، بہت زیادہ نہیں ہوگا، بھاری کے مقابلے میں استعمال کرتے ہیں، لیکن سخت کے مقابلے میں بھی استعمال ہو جاتا ہے، اور وہ خوش خوش اپنے لوگوں کی طرف پلٹ آئے گا۔ اب اس کا مفہوم دیکھتے ہیں کہ اے انسان، تو بھی اسی دن کے لیے کشاں کشاں اپنے پروردگار کی طرف جا رہا ہے۔ اس پر جو نوٹ ہے استاذ کا وہ دیکھ لیجئے۔ خطاب اگرچہ عام ہے، لیکن روح سخن قریش کے انہی مغروروں کی طرف ہے جو اس سورہ کے مخاطب ہیں۔ خطاب عام ہے کا مطلب کیا ہے؟ خطاب عام ہے کا مطلب ہے، اوپر الفاظ ہیں یا ایھا الانسان۔ انسان ظاہر ہے کہ ایک عام لفظ ہے۔ جب ہم انسان کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ اے لوگو، اے انسانوں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بالعموم مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس سے پوری دنیا کے انسان، پورے جو اس وقت قرۂ ارض پہ لوگ موجود ہیں، وہ تمام کے تمام اللہ کی مخاطبت میں ہیں یا اللہ کے رسول کی مخاطبت میں ہیں۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ پورے انسانیت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا جاتا ہے، پیغام دیا جاتا ہے، کوئی بات کہی جاتی ہے۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے، یہ ہم اپنی زبان میں بھی اور دوسری زبانوں میں بھی یہ معاملہ ہوتا ہے کہ جب ہم انسان کا لفظ بولتے ہیں، اے لوگو، اے انسانوں، تو بعض اوقات صرف وہ چند لوگ یا انسان مراد ہوتے ہیں جو آپ کے سامنے اس وقت موجود ہوتے ہیں، یا وہ قوم مراد ہوتی ہے جو صرف آپ ہی کی قوم ہوتی ہے جس کے لیے آپ مخاطب ہو کر آپ گفتگو کر رہے ہیں۔ تو یہاں یہ واضح کیا گیا ہے کہ چونکہ پوری سورہ اور اس سے متصل سورہ بھی پوری طرح واضح کر رہی ہے کہ یہ خطاب، پوری سورہ کا خطاب چونکہ قریش مکہ کی طرف ہے، تو اس لیے اصل میں ایک عمومی بات کرتے ہوئے جو رخ ہے بات کا، یعنی اصل میں جو مخاطب ہیں وہ وہی قریش مکہ ہے، انہی مغروروں کی طرف ہے جو اس سورہ کے مخاطب ہیں۔ یعنی مغرور کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ اس لیے استعمال کیا کہ وہ آسمان اور زمین تو دیکھیے کہ وہ اتنی بڑی چیزیں ہونے کے باوجود، اور وہ دونوں ہی اصل میں انسانوں کے پالن ہار ہیں اپنے عمل کے لحاظ سے، یعنی انسانوں کو پالتے ہیں، ایک طرف سے آسمان اور ایک طرف سے زمین۔ ان جو پالنے والے ہیں وہ تو اپنے پروردگار کے آگے اس جگہ پر کھڑے ہیں، اور جو پلنے والا ہے ان کی ایک طرح سے دی ہوئی نعمت پر جو پلنے والا ہے وہ کس غرور میں، کس گھمنڈ میں کھڑا ہوا ہے۔ یہ ہے اصل میں جو مغرور کا یہاں پر لفظ استعمال کیا ہے اس کی وضاحت۔ پھر آگے دیکھیے کہ اپنے پروردگار کی طرف جا رہا ہے، یہ اس حالت کی تصویر ہے جس میں ہم سب کا خدا، یہ بڑا خوبصورت جملہ ہے
کہ اپنے پروردگار کی طرف جا رہا ہے، یعنی کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے جس میں وہ اپنے پروردگار کے ساتھ جو اس کا ملاقات کا موقع طے ہے اس میں کوئی رخنہ آ رہا ہو، اس کا سفر جاری ہے، کوئی اس میں رکاوٹ کسی طرح کی نہیں ہے۔ یہ اس حالت کی تصویر ہے جس میں ہم سب خدا کے قانون کی زنجیروں میں بندھے ہوئے نہایت بے بسی کے ساتھ اپنے رب کے حضور میں پیشی کے لیے اس کی طرف جا رہے ہیں۔ استاذ امام لکھتے ہیں کہ یہ نہایت بلیغ تعبیر ہے۔ بلیغ کا جب لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بلیغ جملہ ہے، یہ بلیغ کلام ہے، کہ اصل میں بہت ایک ہی جملہ بول کر بہت ساری باتوں کا احاطہ اسی بات کے اندر کر دیا جاتا ہے۔ اسی کو بلاغت کہتے ہیں، اور اسی کو کسی کو تقریر کوئی ہو تو ہم اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ بڑی بلیغ گفتگو کی ہے، بڑی واضح گفتگو کی ہے، بڑی وسعت کے ساتھ بات کی ہے۔ تو نہایت بلیغ تعبیر ہے، یعنی یہ جو اسلوب اختیار کیا گیا ہے یہ بہت بلیغ ہے، اس حقیقت کی کہ انسان جس دن سے وجود میں آتا ہے، جس دن وہ اس دنیا میں آتا ہے اسی دن سے اس کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ انسان جس دن سے وجود میں آتا ہے اسی دن سے اس کا سفر خدا کی ٹھہرائی ہوئی منزل یعنی موت کی راہ میں شروع ہو جاتا ہے، اور یہ سفر بلا کسی توقف کے، یعنی کوئی رکاوٹ کے بغیر، کسی طرح رکے بغیر، بلا کسی توقف کے جاری رہتا ہے۔ موسم سخت ہو یا نرم، آدمی مریض ہو یا صحت مند، حالات مساعد ہوں یعنی سازگار ہوں، حالات مساعد ہوں یا نامساعد، کسی حال میں بھی یہ منقطع نہیں ہوتا، یعنی یہ سفر رکتا نہیں ہے۔ ولادت سے لے کر موت تک بچپن، مراہقہ، جوانی، ادھیڑ پن، پیری اور ناتوانی کے مختلف مراحل آتے ہیں، یعنی بچپن بھی آتا ہے، وہ عمر بھی آتی ہے کہ جب انسان مراہقہ کا جو مفہوم ہے یہاں میں نے لکھ بھی دیا ہے کہ وہ عمر بھی آتی ہے کہ جب بچپن سے آگے بڑھتا ہے اور بلوغ کی ایک طریقے سے حدوں میں انسان داخل ہونے لگتا ہے، کہ جب اس کی عمر 9-10 سال کے قریب ہوتی ہے تو بچپن ایک طریقے سے گزر جاتا ہے اور بلوغ کے کچھ آثار پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اس کے لیے مراہقہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے ہماری فقہ کے اندر بھی۔ تو جوانی اسی طرح جب مکمل بلوغ اس کو حاصل ہو جاتا ہے، ادھیڑ پن اور یعنی وہ حصہ جب 50 کے بعد انسان ایک خاص ادھیڑ عمر میں پہنچ جاتا ہے، اور پھر پیری یعنی بڑھاپا، اور پیری کے بعد پھر ناتوانی، یہ پورے مراحل ہیں جس کو یہاں پر بیان کر دیا گیا ہے۔ ناتوانی کے مختلف مراحل آتے ہیں، لیکن اس میں 1 منٹ بلکہ 1 سیکنڈ کے لیے بھی وقفہ نہیں ہوتا۔ انسان قانون قدرت کی زنجیروں میں ایسا جکڑا ہوا ہے کہ وہ اس راہ میں نہ بھی چلنا چاہے جب بھی اس کو چلنا پڑتا ہے، اور اس بے بسی میں شاہ اور گدا، شریف اور وضیع، امیر اور معمور، نیک اور بد سب یکساں ہیں۔ یہ اصل میں احاطہ کر دیا ہے کہ عمر کے لحاظ سے بھی آپ دیکھ لیں اور سٹیٹس اور زندگی میں جو ان کے مقامات ہیں ان کے لحاظ سے بھی دیکھ لیں تو نہ عمر کے لحاظ سے کوئی فرق ہے۔ بچہ جب ابتدا میں کھڑا ہوتا ہے اس دنیا میں، جیسے ہی پہلا سانس لیتا ہے تو اس کا اگلا سانس اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سفر کے لیے ایک طرح سے شروع ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح کوئی بھی انسان جو ہے جس کی جو بھی قدر و منزلت ہے اس معاشرے کے اندر، جو بھی اس کا سٹیٹس ہے، کوئی شاہ ہے یعنی کوئی بادشاہ ہے، اسی طرح کوئی فقیر ہے، اسی طرح کوئی شریف ہے یعنی کوئی جس شریف کہتے ہیں نوبل پرسن کو جو ایک طریقے سے سوسائٹی کے اندر اسٹیبلش ہوتا ہے، اسی طرح نیک آدمی کو بھی شریف کے لیے کا لفظ استعمال ہوتے ہیں، وضیع برے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، اور جو کسی سوسائٹی میں جو کمتر سٹیٹس کے لوگ سمجھے جاتے ہیں ان کے لیے وضیع کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح امیر کا مطلب یہ ہے کہ جو حکم دینے والا ہے حکمران کے لیے، اور اسی طرح جو حکم سننے والا، حکم کی تعمیل کرنے والا، اس کو ہم مامور کہتے ہیں۔ نیک اور بد سب یکساں ہیں۔ تو یہ پوری بات واضح ہو گئی کہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے، ہر انسان بلا کسی تفریق کے، بلا کسی امتیاز کے، ایک ابتدا کی زندگی کی ابتدا ہی سے وہ اللہ کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اس کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ اگلا جو نوٹ ہے اس کا حساب نہایت ہلکا ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ حساب تو ہوگا، یہ وضاحت کر دی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان جو بھی اس دنیا میں آیا ہے وہ حساب کے بغیر کسی فیصلے تک پہنچ جائے گا۔ حساب تو ہر انسان کا ہونا ہے، لیکن ہوگا ہلکا، اور نیکیوں کا پلڑا بھاری دیکھ کر اس کی غلطیوں سے درگزر کی جائے گی۔
یعنی ایسا نہیں ہوگا، غلطیاں تو ہر انسان دنیا میں کرتا ہے، اور اس نے جو بھی گناہ غلطیاں جو بھی اس سے سرزد ہوئے ہوں گے، اور اگر اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے اور اس کی نیکیوں کا توازن زیادہ ہے تو اس کو یہ تخفیف دی جائے گی، گنجائش دی جائے گی کہ اس زیادہ حصے کو دیکھتے ہوئے اللہ اپنی رحمت سے اس کی غلطیوں کو، اس کی کوتاہیوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو یہ لیکن حساب بہرحال ہوگا، معلوم ہوگا کہ ہم سے یہ چیزیں ہوئی ہیں۔ اگلا جو نوٹ ہے، اور وہ خوش اپنے لوگوں کی طرف پلٹ آئے گا، یعنی اپنے ان اہل و عیال کی طرف پلٹ آئے گا جن کی عاقبت سنوارنے کے لیے وہ دنیا میں فکر مند رہا۔ اس میں یہ دیکھیے کہ جو ہمارا جو زندگی کے اندر تمام تر معاملہ ہوتا ہے، وہ ہم اپنی زندگی جیسے ہی کچھ شعور کی عمر کو سنبھالتے ہیں تو یا ہمارے والدین ہماری فکر مندی کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا خاندان ہماری فکر مندی کر رہا ہوتا ہے، ہمارا پورا ماحول، سوسائٹی، ریاست، یہ اصل میں ہماری دیکھ بھال کر رہے ہوتے ہیں، نگہداشت کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر جب ہم تھوڑی سی ذمہ داریوں کی جگہ پر پہنچتے ہیں تو یہی منصب ہمیں حاصل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک ذمہ داریوں کو دینا اور یا حقوق کو لینا، یہ ایک مسلسل عمل ہے جس سے انسان ساری زندگی گزرتا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں رشتے وجود میں آتے ہیں، اس کے نتیجے میں تعلقات وجود میں آتے ہیں، اسی کے نتیجے میں ایک دوسرے کے ساتھ لینے دینے کا عمل ہوتا ہے، احسان کرنے اور احسان لینے کا معاملہ ہوتا ہے، جس سے ایک تعلق اور ایک محبت اور اس طرح کی ساری چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ اس محبت اور تعلق کو فطری طور پر انسان محسوس کرتا ہے اور اس کے لیے پھر سٹرگل بھی کرتا ہے اس دنیا کے اندر، اور وہ قائم رہتی ہے انسان کے وجود کے اندر، حتیٰ کہ وہ موت کی دروازے کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو یہ محبت اس کے اندر موجود رہتی ہے انہی اسباب کی وجہ سے۔ تو پروردگار جب جن لوگوں کو اس موقع پر پہنچائے گا کہ ان کا جو پلڑا ہے وہ بھاری ہوگا اور وہ اس جگہ پر پہنچ جائیں گے اپنی نیکیوں کی بدولت کہ ان کو وہ شاداں ہوں گے، وہ فرحاں ہوں گے، وہ مسرور ہوں گے، تو پھر اس کیفیت میں وہ لوٹیں گے اپنے اہل کی طرف، یعنی اہل و عیال کی طرف لوٹیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت سے یہ بات مفہوم ہوتی ہے کہ اہل جنت کو ان کے اہل و عیال کے ساتھ رکھا جائے گا۔ احادیث سے بھی اس کو بیان کیا جاتا ہے، تو اس میں یہی ہوگا، یہ بیان کیا جاتا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوگا کہ جو وہ لوگ ہیں جو آپ سے نیچے ہیں لیکن آپ کے اہل ہیں تو ان کا درجہ بلند کر دیا جائے گا، یا آپ کو کسی سے ملانا ہے تو آپ کا درجہ بلند کر کے آپ سے اوپر کوئی اچھے لوگ ہیں تو آپ کو ان سے ملا دیا جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص انعامات، خاص رحمتیں ہوں گی، اور ممکن ہے کہ یعنی اس میں ملاقات کے سلسلے ہوں، یہ ظاہر ہے کہ امور متشابہات ہیں اس میں زیادہ، لیکن اس سے یہ معلوم رہنا چاہیے کہ رشتوں کا ایک محبت اور تعلق کا تقدس اس پہلو سے ایک نعمت کے طور پر ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اچھے کام کیے ہوں گے وہ وہاں بھی موجود رہے گا، اور وہاں بھی اللہ تعالیٰ ایک نعمت کے طور پر ان کو وہاں میسر کریں گے۔ یعنی رشتے اپنی حقیقت کے اعتبار سے تو وہاں موجود نہیں ہوں گے، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی ماں ہے اور کوئی باپ ہے، یہ اپنی حقیقت میں تو وہاں پر موجود نہیں ہوں گے، لیکن چونکہ ہم ان انسانوں کے ساتھ دنیا میں زندگی گزار چکے ہوں گے، ایک محبت کا تعلق ان کے ساتھ قائم ہو چکا ہوا ہوگا، تو اس وجہ سے ان کے ساتھ اس کو اللہ تعالیٰ ایک نعمت کے طور پر انسانوں کو دیں گے۔ تو یہ اس پر جو نوٹ ہے، یعنی اپنے ان اہل و عیال کی طرف پلٹ آئے گا جن کی عاقبت سنوارنے کے لیے وہ دنیا میں فکر مند رہا۔ یعنی اصل میں ہم جو ساری عمر یہ کوشش کرتے رہتے ہیں، بالخصوص والدین، کیونکہ اصل میں ذمہ داری انہی کی ہوتی ہے، بچے جو ہیں انہوں نے تو وصول کرنا ہوتا ہے، لینا ہوتا ہے، والدین یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کی عاقبت سنواریں۔ عاقبت کا مطلب کیا ہے؟ ان کا انجام، یعنی ان کے آخر کو سنواریں، یا جب وہ اپنی جگہ پر کھڑے ہونے والے ہوں تو اس کو سنواریں۔ اس کے لیے ان کو کھلایا پلایا جاتا ہے، ان کو پہنایا جاتا ہے، ان کی باقی چیزوں کا معاملہ دیکھا جاتا ہے، ان کو تعلیم دی جاتی ہے، نگہداشت کی جاتی ہے۔ یہ سارے معاملات کس لیے کرتے ہیں؟ تاکہ وہ اپنے مستقبل کو، اپنی عاقبت کو اچھے طریقے سے سنوار سکیں۔ تو لیکن ہمارے پیش نظر جو عاقبت ہوتی ہے وہ عاقبت اسی دنیا کی ہوتی ہے بالعموم، مستقبل جو ہوتا ہے وہ اسی دنیا کا بالعموم ہوتا ہے، وہ بھی ہونا چاہیے، لیکن اصل میں اس کے ساتھ ساتھ اصل جو عاقبت ہے
اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے، خاص طور پر اپنی اولاد کی تربیت کے پہلو سے۔ ان کو اگر آپ ان کی نشو و نما کر رہے ہیں تو اس پہلو سے یہ انسانوں کی ذمہ داری بھی ہے، اور ایک طریقے سے یہ اس پہلو سے بھی ہے کہ اسی کے نتیجے میں یہ واقعہ ہوگا کہ اگر وہ آپ سے عمل میں، کام میں، تربیت میں اور اس طرح کی چیزوں میں آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں یہ فائدہ حاصل ہوگا کہ ہم ان کی وجہ سے بہتر درجہ حاصل کر سکیں گے۔ یا اگر ہمیں ان سے تعلق ہے اور ہم نے اپنی زندگی میں بہت اچھے کام کیے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے اپنے کاموں کو، اپنے معاملات کو انجام دیتے ہوئے کہ اس اچھے طریقے سے انجام دیں کہ جن سے ہم اس دنیا میں محبت کرتے ہیں وہ ہماری نسبت سے یا ہماری وجہ سے ان کا درجہ بلند ہو جائے۔ تو اس دونوں پہلوؤں سے دیکھا جائے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہمیں ان کے بارے میں متفکر ہونا چاہیے اور اپنے بارے میں متفکر ہونا چاہیے، ان کے بارے میں ان کی عاقبت کے حوالے سے یعنی اخروی عاقبت کے حوالے سے، اور اپنے بارے میں اپنی اخروی عاقبت کے حوالے سے۔ دونوں کا فائدہ، دونوں کا نتیجہ، مفید نتیجہ ہمارے لیے بھی نکلے گا اور ہمارے اہل و عیال کے لیے بھی نکلے گا۔ جی آگے بڑھتے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا۔ اور جس کا نامہ اعمال اس کے پیچھے ہی سے اس کے بندھے ہوئے ہاتھوں میں پکڑا دیا جائے گا، وہ جلد موت کی دہائی دے گا اور دوزخ میں جا پڑے گا۔ یہ اپنے لوگوں میں مگن رہا، اس کا خیال تھا کہ اسے ہرگز کہیں پلٹ کر نہیں جانا ہے۔ ہاں کیوں نہیں، اسے ضرور پلٹ کر جانا ہے، اس لیے کہ اس کا پروردگار تو اسے دیکھ رہا ہے۔ اس میں چند الفاظ دیکھ لیجئے جو آپ کے زبان میں مانوس الفاظ ہیں۔ کتاب کا لفظ ہے، ورا کا لفظ ہے یعنی پیچھے کے معنوں میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح ظہر کا لفظ ہے، یہ بھی پیچھے والے حصے کے حوالے سے استعمال ہوتا ہے۔ اور اہل کا لفظ ہے، اسی طرح مسرور کا لفظ ہے۔ ظن ہم استعمال کرتے ہیں گمان کے معنوں میں، خیال کے معنوں میں۔ رب کا لفظ ہے، اور بصیر یعنی بصارت کے معنوں میں، دیکھنے کے معنوں میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو کئی الفاظ ہیں جن سے آپ واقف ہو گئے ہیں اور پہلے سے آپ ان سے واقف تھے۔ جو ادھر دیکھیے تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ اپنے لوگوں میں مگن رہا یعنی اپنے لوگوں میں مصروف رہا، اپنی ہی معاملات کے اندر لگا رہا، اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ اس میں ایک چیز دیکھیے گا، پھر میں آپ کو متوجہ کر رہا ہوں، یہ دیکھیے کہ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور جس کا نامہ اعمال، اصل جملہ کیا ہے، اور جس کا نامہ اعمال اس کے پیچھے ہی سے پکڑا دیا جائے گا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پیچھے ہی سے پکڑا دیا جائے گا کیا مطلب؟ یعنی کوئی چیز تو پکڑائی جاتی ہے، جب بھی پکڑائی جاتی ہے، اور وہاں جو جن لوگوں کو جو اہل یمین تھے، اصحاب یمین تھے، دائیں والے تھے، ان کو جو اعمال نامہ دیا گیا ہے وہ تو سامنے سے دیا گیا، اور یہاں نہ سامنے نہ پیچھے کی کوئی بات وہاں درج نہیں ہوئی۔ یہاں کیوں پیچھے کی بات درج ہوئی ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے یہ بات پوری طرح واضح ہو گئی کہ یہ جو معاملہ ہوگا اس کی وجہ یہ ہوگی کہ ان کے ہاتھ، جیسے مجرموں کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوتے ہیں تو ان کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوں گے، اور پھر پیچھے ہی سے ان کا نامہ اعمال ان کو پکڑایا جائے گا۔ یہ ان کی ذلت کی بھی ایک طرح سے تعبیر ہے کہ کیسے وہ ایک ذلیل و خوار کیفیت کے اندر وہاں پر اللہ اس صورتحال سے محفوظ رکھے وہاں پر موجود ہوں گے۔ تو یہ یعنی اس میں بھی دیکھیے کہ جو صاحب کتاب ہیں انہوں نے یہ کنٹریبیوشن کی ہے کہ یہ سوال پیدا ہوا اور اس سوال کو انہوں نے واضح کر دیا اور جملے کے اندر ہی بتا دیا کہ اس کے بندھے ہوئے ہاتھوں میں، جو پیچھے ایک مجرم کی حیثیت سے اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے، وہ جلد موت کی دہائی دے گا اور دوزخ میں جا پڑے گا۔ اس کے مفہوم کو دیکھتے ہیں۔ اور جس کا نامہ اعمال اس کے پیچھے ہی سے اس کے بندھے ہوئے ہاتھوں میں پکڑا دیا جائے گا۔ یہ اس پہ نوٹ استاذ کا دیکھ لیجئے کہ ان الفاظ سے یہ بات آپ سے آپ نکلتی ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ مجرموں کی طرح پیچھے بندھے ہوئے ہوں گے۔ سورہ حاقہ کی آیت 25 میں وضاحت ہے کہ مجرموں کے اعمال نامے ان کے بائیں ہاتھ میں پکڑائے جائیں گے۔
یہاں مزید وضاحت کر دی ہے کہ سامنے سے دیے جانے کے بجائے یہ پیچھے ہی سے ان کو پکڑا دیے جائیں گے. یعنی سورہ حاقہ کو بھی دیکھ لیجئے تو اس میں یہ ہے کہ وہاں بائیں ہاتھ میں پکڑائے جائیں گے، تو یہ پیچھے سے پکڑائے جائیں گے لیکن بائیں ہاتھ پہ پکڑائے جائیں گے. اور اس میں جو اگلا نوٹ ہے، اس کے بندھے ہوئے ہاتھوں میں پکڑا دیا جائے گا، وہ جلد موت کی دہائی دے گا اور دوزخ میں جا پڑے گا. یہ الفاظ بظاہر موت کی دہائی دے گا سے پہلے آنے چاہیے تھا، لیکن بلاغت کے تقاضے سے مسبب کو سبب پر مقدم کر دیا گیا ہے تاکہ یہ فسوفا یحاسب حساباً یسیرا کے بالمقابل آ جائے. یہ ایک فنی بات ہے. یہ اپنے لوگوں میں مگن رہا، اس کا خیال تھا کہ اسے ہرگز کہیں پلٹ کر نہیں جانا ہے. کیوں نہیں، اسے ضرور پلٹ کر جانا ہے، اس لیے کہ اس کا پروردگار تو اسے دیکھ رہا ہے. تو یہ دوسرا جو معاملہ ہے، یعنی وہ لوگ جن کا نامہ اعمال کمزور ہوگا، جن کے نامہ اعمال میں بدیوں کا پلڑا زیادہ اور نیکیوں کا پلڑا کم ہوگا. یعنی ایسا تو نہیں ہوگا کہ کوئی انسان ایسا ہو جس نے زندگی بھر کوئی اچھائی کی ہی نہ ہو، تو کوئی نہ کوئی اس نے اچھا کام بھی کیا ہوگا، لیکن معاملہ اچھائی یا برائی کرنے یا نہ کرنے سے نہیں ہوگا، بلکہ اس کے تناسب سے ہوگا کہ کس کا پلڑا جو ہے اپنی زندگی کے اندر نیکیوں کے پہلو سے بھاری ہے. تو وہ جلد موت کی دہائی دے گا اور دوزخ میں جا پڑے گا. یعنی وہ اب اس بات کا اظہار کرے گا کہ مجھے موت جلد از جلد آ لے اور میں اس کیفیت میں نہ رہوں، اور پھر بالآخر وہ موت میں جا پڑے گا. آگے بڑھتے ہیں. فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق لا ترکبن طبقا عن طبق. اس لیے یہ بات نہیں، میں شفق کو گواہی میں پیش کرتا ہوں، اور رات کو اور اس کے سمیٹ لینے کو، اور چاند کو جب وہ پورا ہو جائے، کہ اپنے پروردگار کے حضور میں پیشی کے لیے تم بھی درجہ بدرجہ لازماً اسی طرح اوپر چڑھو گے. پہلے مانوس الفاظ دیکھ لیجئے. شفق ہم اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں، قسم کا لفظ بھی ہم اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں، لیل کا لفظ بھی ہم اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں، قمر کا لفظ ہے، اور اسی طرح یہ چند الفاظ ہیں جن سے آپ واقف ہیں. اور دوسری طرف دیکھیے گا، اس میں شفق اصل میں کہتے ہیں، بالعموم یہ عام لفظ ہے کہ وہ جو سرخی یا جب سورج کی اصل میں سرخی ہوتی ہے جب وہ طلوع ہو رہا ہو یا غروب ہو رہا ہو، یا صبح کے آغاز میں یا شام کے اختتام پر جب رات شروع ہونے والی ہوتی ہے، اس وقت یہ سرخی آپ کو اس سمت یعنی مشرق کی سمت میں، یعنی صبح مشرق کی سمت میں اور شام کو مغرب کی سمت میں آپ کو نظر آتی ہے. اس کا مفہوم دیکھ لیتے ہیں. اس لیے یہ بات نہیں، میں شفق کو گواہی میں پیش کرتا ہوں اور رات کو اور اس کے سمیٹ لینے کو. یہ اس میں آپ نوٹ دیکھ لیجئے. یعنی یہ بات نہیں ہے کہ دنیا میں تمہیں ڈھیل ملی ہوئی ہے تو اب یہیں رہ جاؤ گے. تو اس لیے یہ بات نہیں کہ میں شفق کو گواہی میں پیش کرتا ہوں. یہاں ترجمے میں ایک اور چیز دیکھ لیجئے کہ فلا اقسم بالشفق، تو اس کا لفظی مطلب یہ ہوگا فا تو لا نہیں، اقسم میں قسم کھاتا ہوں، بالشفق شفق کی، تو نہیں میں قسم کھاتا ہوں شفق کی. تو یہ اس کا لفظی مطلب یہ ہوگا. لیکن آپ ترجمہ دیکھیں استاذ نے کیا کیا ہے. اس لیے یہ بات نہیں، میں شفق کو گواہی میں پیش کرتا ہوں. یعنی میں تو یہ بات نہیں جو ہے یہ ایک طرح سے مقدر ہے. فلا اقسم، اب سوال یہ مقدر کیوں ماننی پڑے گی؟ اس لیے ماننی پڑے گی ورنہ ترجمہ یہ ہوگا تو نہیں میں قسم کھاتا ہوں. تو یہ بظاہر بادی النظر میں، سرسری نظر میں یہ مفہوم بھی نکل سکتا ہے. تو میں قسم نہیں کھاتا، تو نہیں میں قسم کھاتا ہوں، تو اس سے یہ یعنی نفی کا مفہوم بھی نکل سکتا ہے. اس لیے جو مفسرین ہیں انہوں نے اس کے لیے اس لا کو لائے زائدہ کہا ہے. یعنی مفہوم تو ظاہر ہے کہ وہ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اس لا کو لائے زائدہ یعنی ایک اضافی لا ہے وہ کہا ہے. لیکن استاذ کا اور استاذ امام امین حسن اصلاحی کا جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ یہ زائدہ نہیں ہے، بلکہ اسی طرح ہے کہ جیسے ہم اپنی زبان میں بھی اور زبانوں میں بھی یہ ترکیب، یہ انداز اختیار ہوتا ہے کہ نہیں
میں تو وہاں ضرور جاؤں گا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ نہیں میں تو وہاں ضرور جاؤں گا، تو اب نہیں کے بعد جو ایک بات ہے کہ وہ مقدر اس کے اندر ہوگی کہ نہیں تم بے فکر رہو میں وہاں ضرور جاؤں گا، نہیں تمہاری بات درست نہیں ہے میں وہاں ضرور جاؤں گا، تو اس طرح کی ایک چیز اس کے اندر موجود ہوتی ہے، اس لیے اس کو زائدہ نہیں کہنا چاہیے، یہ ان کا موقف ہے۔ یعنی یہ بات نہیں کہ دنیا میں تمہیں ڈھیل ملی ہوئی ہے تو اب یہیں رہ جاؤ گے، اور رات کو اس کے سمیٹ لینے کو، اب اس کو بھی دیکھ لیجئے اس نوٹ کو، اصل الفاظ ہیں ما وسق، ان میں ما ہمارے نزدیک مصدریہ ہے، ہم نے ترجمہ اسی کے لحاظ سے کیا ہے، یہ بھی ایک فنی چیز ہے۔ 28 نمبر دیکھیے، تم بھی درجہ بدرجہ لازماً اسی طرح اوپر چڑھو گے، یعنی جس طرح شفق کی سرخی بتدریج رات کے اندھیرے میں تبدیل ہو جاتی ہے اور وہ آہستہ آہستہ ہر چیز کو اپنے دامن میں سمیٹ لیتا ہے، اور جس طرح پہلی تاریخوں کا چاند درجہ بدرجہ ماہ کامل بن جاتا ہے، اسی طرح تمہاری یہ دنیا بھی بتدریج آگے بڑھتی ہوئی ایک دن قیامت کی منزل تک پہنچ جائے گی اور تم اپنے پروردگار کے حضور میں پیش ہو جاؤ گے۔ تو یہ اصل میں وہ ارتقاء کو یا اس تدریج کو بیان کیا ہے مثالیں دے کر، یعنی ایک شفق کی مثال دی ہے کہ وہ جیسے یعنی رات کے وقت یا شام کے وقت شفق سورج کے اس کے رات کے اندر ضم ہو جاتی ہے اور اس رات اس کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے شفق کو، اور پھر شفق ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح چاند کی مثال دی ہے کہ چاند بالکل باریک سطح سے شروع ہوتا ہے اور بالآخر اپنے انتہا تک پہنچ جاتا ہے، تو یہ بھی اس بات کی مثال ہے کہ ایک تدریج ہے۔ تو اسی طرح اس کائنات کے اندر بھی ایک تدریج رکھی ہوئی ہے، ایک آہستگی کا عمل ہے جس میں انسان یا یہ پوری کائنات کا جو معاملہ ہے وہ اپنے انجام تک پہنچنے والا ہے، تو ہر چیز کو اپنے انجام تک پہنچنا ہے اور تم انسانوں کو بھی اپنے انجام تک پہنچنا ہے۔ یہ آخری حصہ دیکھیے کہ فما لہم لا یؤمنون وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لا يسجدون فما لہم لا یؤمنون وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لا يسجدون بل الذین کفروا یکذبون واللہ عالم بما یوعون فبشرہم بعذاب علیم الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون۔ سو انہیں کیا ہو گیا ہے کہ نہیں مانتے، اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو اس کی عظمت کے اعتراف میں سجدہ ریز نہیں ہو جاتے، بلکہ تعجب ہے کہ یہ منکر تو الٹا جھٹلا رہے ہیں، حالانکہ جو کچھ یہ جمع کر رہے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اس لیے اے پیغمبر انہیں ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو، ہاں جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے لیے وہاں دائمی اجر ہوگا۔ اس میں بھی آپ دیکھ لیجئے بعض چیزیں جو آپ کے اس سے متعلق ہیں۔ یومنون کا لفظ جو ہے وہ ایمان کے حوالے سے اس لفظ سے آپ پہلے سے واقف ہیں۔ اسی طرح قرآن کا لفظ ہے، یسجدون کا لفظ ہے، سجدہ آپ کی زبان میں عام استعمال ہوتا ہے۔ بل جو ہے یہ بلکہ وہی ہے، ادھر سے ہی آیا ہے، بل اور کے کو جمع کر کے بلکہ بن گیا ہے، تو یہ بل جو ہے یہ وہی ہے جو ہماری زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح کفرو جو ہے یہ بھی ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے کفر کرنے کے مفہوم میں۔ یکذبون تکذیب جھٹلانے کے معنوں میں یہ ہم بول لیتے ہیں۔ اللہ عالم علم سے ہے۔ اسی طرح بشرہم کوئی بشارت دینا، خوشخبری دینا، تبشیر، اس مفہوم میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ عذاب علیم، اور اسی طرح عملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، صالحات کہتے ہیں نیکیاں یا نیک اعمال۔ اجر کا لفظ بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ بعض الفاظ ہیں جن سے آپ پہلے سے واقف ہیں۔ اس طرف دیکھ لیجئے جو مشکل الفاظ ہیں، بظاہر ایسا کوئی نہیں ہے، عظمت بڑائی کو کہتے ہیں، اعتراف کسی بات کے ماننے کو کہتے ہیں، سجدہ ریز ہونا یعنی جھک جانا، بالکل سجدے میں پڑ جانا، زمین پر اپنا سر رکھ دینا، اس کو کہتے ہیں۔ اور باقی کوئی ایسی دائمی اجر یعنی دائمی کہتے ہیں ہمیشہ کا، زیادہ وقت کے لیے رہنے والا،
ثواب، اجر ثواب۔ سو انہیں کیا ہو گیا ہے کہ نہیں مانتے، اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو اس کی عظمت کے اعتراف میں سجدہ ریز نہیں ہو جاتے، بلکہ تعجب ہے کہ یہ منکر تو الٹا جھٹلا رہے ہیں، حالانکہ جو کچھ یہ جمع کر رہے ہیں، اس پر نوٹ ہے، یعنی اپنے اعمال اور نتائج اعمال کی صورت میں جو کچھ جمع کر رہے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اس لیے پیغمبر انہیں ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو، ہاں جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے لیے وہاں دائمی اجر ہے۔ تو اصل میں یہ دیکھیے کہ سو انہیں کیا ہو گیا ہے کہ نہیں مانتے، اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو اس کی عظمت کے اعتراف میں سجدہ ریز نہیں ہوتے، یعنی اپنے جو چیز پڑھی جائے ہے اس میں یہ دیکھیے کہ تھوڑا سا اس کا پس منظر یہ ہے کہ عربوں کے ہاں بھی بالخصوص، اور اسی طرح جو قدیم قومیں ہیں ان کے ہاں بھی یہ مصر کی تہذیب کے اندر بھی یہ چیز موجود تھی، اور پرانی تہذیبوں کے اندر یہ چیز موجود تھی کہ جب کسی ہستی کی، کسی کلام کی، کسی بات کی بڑائی کا اعتراف کرنا ہوتا تھا تو بتانا ہوتا تھا کہ ہم اس کو بہت بڑی چیز مان رہے ہیں، تو لوگوں کا طریقہ یہ ہوتا تھا، موجودہ زمانے میں جیسے لوگ کلیپنگ کرتے ہیں، لوگ واہ واہ کرتے ہیں، لوگ ماشاءاللہ سبحان اللہ کہتے ہیں، اس زمانے میں جو طریقہ ہوتا تھا وہ طریقہ یہ تھا کہ لوگ سجدہ ریز ہو جاتے تھے۔ یعنی مثال کے طور پر اس کی مثال قرآن مجید ہی میں موجود ہے کہ جب فرعون اور کے جادوگروں کا معاملہ ہوا اور ان کا جادو اس وقت ناکام ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے سامنے جب ناکام ہو گیا تو اس ناکامی کے اعتراف میں اور اس حقیقت کے اعتراف میں انہوں نے کیا کیا، وہ فوراً سارے کے سارے سجدہ ریز ہو گئے، یعنی جھک گئے اس عجز میں کہ ہم اس میں کوئی حقیقت، کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اسی طرح ہماری تاریخ میں بھی آتا ہے کہ جب ایک بڑا شاعر ہے لبید، غالباً اس کا نام ہے، اس نے شعر پڑھے اپنے، تو اس کے ایک شعر کے سامنے اس وقت جو بڑے بڑے عرب شعراء ہے، جیسے ہی اس نے وہ کلام ان کے سامنے پیش کیا تو وہ اس کی عظمت کے اعتراف میں سجدہ ریز ہو گئے۔ یہ اصل میں کلام کا اعتراف ہوتا ہے، یا اس بات کی حقانیت کا یا اس کی صداقت کا اعتراف ہوتا ہے، یہ اس شخص کو سجدہ نہیں ہوتا۔ یعنی ان لوگوں نے جو جادوگر تھے انہوں نے حضرت موسیٰ کو یا اس وقت کے کسی معاملے کو سجدہ نہیں کیا تھا، بلکہ اس عظمت کے اعتراف کا اظہار کیا تھا جو اس واقعے پر، اس موقع پر سامنے آئی تھی۔ تو یہی معاملہ، تو اس میں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ قرآن جس طریقے سے نازل ہوا، جو اس کی زبان ہے، جو اس کی بلاغت ہے، جو اس کا ادب ہے، تو اس کے بعد تو پھر اس کو یہ انسانی کلام کے طور پر تسلیم ہی نہیں کرنا چاہیے۔ جب آپ لوگ، یعنی وہ لوگ جو اس وقت مخاطبین ہیں، جب وہ کسی شاعری جو اس کے مقابلے میں بہت کم تر ہوتی ہے، اور وہ اس بات کو مانتے تھے، یعنی ان کو معلوم تھا کہ یہ انسانی کلام ہو ہی نہیں سکتا، اور وہ لوگ جو کسی انسانی کلام کو بہت بڑا کلام سمجھتے ہوئے اس کے آگے سجدہ ریز ہو جاتے ہو، اور جب اللہ کا کلام جس کے بارے میں تمہیں یقین ہے کہ یہ لبید بھی نہیں لکھ سکتا، یہ امرؤ القیس بھی نہیں لکھ سکتا، یہ تمہارے بڑے بڑے شعراء بھی اس سطح پر کلام نہیں کر سکتے، یہ تمہیں معلوم ہے، اس کی تم گواہی دے رہے ہو، اسی لیے تم اس کو جادو کہہ رہے ہو اور اس طرح کے الفاظ اس کے لیے لے کے آ رہے ہو، جب تمہیں اس سب کچھ کا اعتراف ہے تو پھر اس کی عظمت کے آگے سجدہ ریز کیوں نہیں ہوتے؟ تو یہ مفہوم ہے جو یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی قرآن مجید کا حصہ مکمل ہو جاتا ہے، اور اب میں آخر میں مختصر طور پر چند نکات کی صورت میں ایک چیز جو ہمارے لیے کے پہلو سے ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پچھلی سورہ بھی ہم نے دیکھی تھی، سورہ مطففین، اور یہ سورہ انشقاق بھی دیکھی ہے۔ اس سے جو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں پوری طرح واضح ہو کر، وہ یہ آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس طرح نہیں چھوڑنا، یعنی انہوں نے اچھے اعمال کیے ہیں، انہوں نے برے اعمال کیے ہیں، جو کچھ بھی ہے یہ معاملہ انسان کے ساتھ یہی ہونا ہے کہ اس کا حساب ہو کر رہنا ہے۔ وہ اس دنیا میں تھوڑا وقت گزارتا ہے، زیادہ وقت گزارتا ہے، اسی طرح وہ آخرت میں جا کر اس کا نتیجہ جنت کی صورت میں نکلتا ہے یا جہنم کی صورت میں نکلتا ہے، یا بڑے سے بڑی کوئی ہستی ہے
تو جو بھی انسان ہے، کوئی چھوٹی ہستی ہے، کوئی بڑی ہستی ہے، کسی کے اندر کر و فر موجود ہے، کسی کے اندر کوئی نیکیوں کا عظیم انبار لگا ہوا ہے، سب کے سب کا، کوئی ولی ہے، کوئی نبی ہے، کوئی پیغمبر ہے، سب کے سب کا حساب ہونا ہے۔ یہ واقعہ ہے جو ہو کر رہنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا پورا قرآن مجید کو اگر ہم دیکھیں، اور خاص طور پر ان 2 سورتوں کو دیکھیں جن کو ہم اس وقت فوکس کر رہے ہیں، تو اس میں اسی کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ اصل میں آپ کا حساب ہونا ہے، اور حساب ہونا ہے اور اس کا ایک نتیجہ نکلنا ہے۔ تو اس میں ہم اگر تھوڑا سا مزید اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اہتمام کیے ہوئے ہیں اس حساب کے، یعنی جیسے ابھی ہم نے دیکھا کہ اعمال ناموں کا ذکر کیا ہے، تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے کچھ اہتمام کیے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک اہتمام قرآن مجید سے واضح ہے کہ کرامن کاتبین کا ہے، یعنی کچھ فرشتے ہیں جو ہماری نیکیوں کو، یعنی ایک فرشتہ ہماری نیکیوں کو لکھتا ہے، ایک ہماری بدیوں کو لکھتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے پورا انتظام کیا ہوا ہے کہ ہمارے اوپر کرامن کاتبین لکھنے والے مقرر ہیں، جو ہمارے ہر عمل کو، ہمارے ہر خیال کو، ہماری ہر چیز کو نیکی اور بدی کی کیٹیگری کے اندر لکھتے چلے جا رہے ہیں۔ دوسرا جو نقطہ ہے، یعنی دوسرا اہتمام جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اعمال نامے مرتب ہو رہے ہیں، جیسے کہ ہم نے سورہ مطففین میں پڑھا کہ وہ اعمال نامے میں سے ایک جو حصہ ہے وہ سجین کے دفتر میں رکھا جا رہا ہے، اور دوسرا حصہ علیین میں ہے۔ یعنی سجین وہ ہے جو برے اعمال والوں کے حساب رکھنے کا ایک دفتر ہے، معلوم نہیں جہاں بھی ہے، اور اسی طرح جو علیین ہے وہ ان لوگوں کا دفتر ہے جو اچھے اعمال والے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر جب یہ موقع آئے گا تو وہ اعمال نامے جو ساری زندگی میں انسان کے تیار ہو رہے ہوں گے، جن کو کرامن کاتبین لکھ رہے ہوں گے، وہ اعمال نامے پھر جب قیامت کا موقع آئے گا تو انسانوں کو پکڑا دیے جائیں گے، ان کو تھما دیے جائیں گے۔ کچھ لوگوں کو ان کے سامنے سے دیے جائیں گے، یہ ان کے لیے خوشخبری کی نوید کی بات ہوگی، اور کچھ لوگوں کو ان کے بندھے ہوئے ہاتھوں میں پیچھے سے ان کے بائیں ہاتھ میں پکڑا دیے جائیں گے۔ تو یہ اعمال نامے، تو اس میں یہ واضح رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پوری ہماری زندگی کا جو احاطہ جس طریقے سے کیا ہوا ہے، اس میں سب سے بنیادی چیز جس کا جو ہماری پوری زندگی کو محیط ہے وہ حساب کتاب ہے، یعنی ایک ایک لمحے کا، ایک ایک عمل کا، ہر چیز کا حساب ہے۔ اس کو ہمیں ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس حساب کتاب کے رکھنے کا سبب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز سے واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت اس کو اپنے علم کی بدولت معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ آگے جا کر کیا عمل کرے گا، کتنی اچھائیاں کرے گا، کتنی برائیاں کرے گا، اس کا انجام دوزخ کی صورت میں ہوگا، اس کا انجام جنت کی صورت میں ہوگا، کیا اس نے دنیا میں کرنا ہے۔ یہ اپنے مستقبل کے علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو یہ بات پہلے سے معلوم ہوتی ہے۔ لیکن پھر اس کی ضرورت کیوں ہے؟ یعنی جب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے کرامن کاتبین بھی مقرر کر رکھے ہیں، ایک سجین کا دفتر بھی بنایا ہوا ہے، ایک علیین کا دفتر بھی بنایا ہوا ہے، اس لیے اعمال نامے بھی ہیں۔ اعمال نامے ان کے ہاتھ میں بھی پکڑائے جائیں گے، وہ پورے دفتر ہوں گے جن کو وہ دیکھ سکیں گے، اور دیکھنے کے بعد ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا کیا چیزیں انہوں نے کی ہیں، ہر چیز ان کے سامنے آ جائے گی۔ تو یہ اس اہتمام کی ضرورت کیا ہے؟ تو یہ اہتمام کیا اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں ہے کہ کون سا انسان دوزخ میں جانے والا ہے، کون سا انسان جنت میں جانے والا ہے؟ یہ وجہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہیں، ہر چیز کو جانتے ہیں، لیکن یہ کیوں کیا جائے گا اس کے جو اسباب ہم قرآن مجید کی روشنی میں متعین کرتے ہیں تو وہ 3 اسباب ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک سبب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو دنیا بنائی ہے اس کے اندر وہ چاہتا ہے کہ عدل قائم ہو، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے پورے نظام کو، کائنات کے پورے نظام کو، اور کائنات کے بعد جو اخروی زندگی کا انسان کا معاملہ ہے اس کو جس چیز پر استوار کیا ہے، جس چیز پر کھڑا کیا ہے، کیا محبت پر کھڑا کیا ہے؟ محبت تو ہے۔ کیا اسی طرح باقی جو مختلف اقدار ہیں ان پر کھڑا کیا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے عدل پر کھڑا کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عدل جو ہے وہ ہی ہے جو کار فرما ہوگا۔ اس دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ نہیں رکھا، یعنی کسی کو زیادہ دے دیا، کسی کو کم دے دیا، یہ طریقہ عدل کا نہیں رکھا۔ لیکن یہاں جو معاملات ہیں، معاملات کرنے کے نتیجے میں جو انجام ہوگا وہ عدل ہی پر مبنی ہوگا۔
دوسرا جو حصہ ہے اس کا دوسرا جو نقطہ جس کے بارے میں کہوں کہ وہ ہے کامل رحمت، ایک کامل عدل اور ایک کامل رحمت۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے کامل رحمت ہے؟ عدل جو ہے وہ کامل رحمت یا مکمل رحمت کیسے ہے؟ یعنی مثلاً ایک شخص جو ہے وہ اس نے اپنی زندگی یہاں پر گزار دی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت محبت سے تخلیق کیا اور وہ اپنی زندگی گزار کے یہاں چلا گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ میں جلنے کے لیے پھینک دیں گے، تو یہ رحمت کہاں سے ہو گیا؟ تو یہ تو ایک طرح سے عذاب ہے اور یہ ساری کی ساری چیز ہے، لیکن بحیثیت مجموعی نظام کے اندر آپ دیکھیے تو یہ اصل میں رحمت ہی ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کی اسکیم اور انسان کو جس جگہ پر رکھا ہے، انسان کے اندر عدل کی طلب پائی جاتی ہے، عدل کی ضرورت پائی جاتی ہے۔ تو انسان موجودہ زمانے میں بھی، اپنی موجودہ زندگی کے اندر بھی جو خود نظام بناتا ہے، اس میں جو سزا رکھتا ہے، وہ سزا کے رکھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ سزا رکھنے کا مقصد اس کو تو تنبیہ کرنا ہی ہوتا ہے، یعنی اس سے رحمت کیا پیدا ہوتی ہے اس دنیا کے اندر؟ رحمت یہ پیدا ہوتی ہے کہ معاشرہ اس سزا کی عبرت کی وجہ سے ان چیزوں سے خوف میں مبتلا ہوتا ہے، تو لوگ زیادہ اس غلطیوں کی طرف، تجاوزات کی طرف، زیادہ خرابیوں کی طرف مائل نہیں ہوتے۔ ایک تو عبرت کا پہلو ہے اور عبرت نتیجتاً رحمت کو لازم کرتی ہے۔ اسی طرح جو انسان ہیں، جو افراد ہیں، وہ اپنے اندر یا اپنے ارد گرد میں بھی دیکھیں، جو بھی وہ سوسائٹی بناتے ہیں، تو وہ اس میں ایک طلب ہوتی ہے کہ اگر کسی انسان کے ساتھ ظلم کر دیا ہے، کسی کے بچے کو مار دیا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کر دی ہے، کسی کا مال غصب کر لیا ہے، تو جو زیادتی، جو ظلم، جو انتہائیں ہم آج کل کے زمانے میں بھی اور ماضی میں دیکھ رہے ہیں کہ ظلم اس سطح پر ہوتا ہے کہ الامان الحفیظ، انسان اس کے مقابلے میں یہ کہتا ہے کہ یہ انسان نہیں ہو سکتا، انسان انسانیت کی حد سے بھی آگے گزر جاتا ہے۔ اور اس طرح کے ظلم بعض اوقات ملکی فتح کے نام پر، بعض اوقات اپنے اقتدار کے نام پر، بعض اوقات اپنی مذہبیت کے نام پر اور اس طرح کی چیزوں کے نام پر کیے جاتے ہیں۔ تو یہ اس میں جو سزا ہے، سزا اصل میں رحمت ہے باقی انسانیت کے لیے، یا اس انسان کے لیے کہ جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یا جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اس کا بدلہ دینا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا اس سوسائٹی کی طرف سے رحمت ہے، اور یہ انسان کی فطرت کا عین تقاضا ہے۔ تو یہ دوسرا پہلو ہے۔ تیسرا پہلو اس میں یہ ہے، وہ ہے اتمام حجت کا۔ اتمام حجت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بات کو پوری کر دینا، کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔ یعنی جیسے ہم موجودہ زمانے میں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ عدل وہ ہوتا ہے جو نظر آئے، یعنی بعض اوقات بات صحیح بھی ہوتی ہے اور صحیح فیصلہ بھی ہوتا ہے، لیکن فیصلہ جو ہے وہ برہنہ طور پر نظر آنا چاہیے، فیصلے کو اپنے عمل سے، اپنے اظہار سے خود بولنا چاہیے، پوری دنیا کو پکار اٹھنا چاہیے کہ یہ بات صحیح ہوئی ہے، یہ فیصلہ ٹھیک ہوا ہے، لیکن بالعموم ایسا نہیں ہوتا۔ تو اصل میں اتمام حجت کیا ہے؟ اتمام حجت یہ ہے کہ وہ اعمال نامے، وہ دستاویزات، وہ ساری کی ساری چیزیں، وہ دفتر، وہ کرامن کاتبین کا کام، وہ سب کچھ یا جو کچھ بھی ہمارے گواہیاں آئیں گی، ہمارا وجود گواہی دے گا، ہمارا خارج گواہی دے گا، وہ ساری کی ساری چیزیں یہ کیا کریں گی؟ یہ اصل میں انسان کے اوپر اتمام حجت کریں گی۔ جو جواب دہی کے لیے کھڑا ہے اس پر اتمام حجت کریں گی کہ وہ کوئی اللہ تعالیٰ نے کسر نہیں چھوڑی تھی اس دنیا کے اندر بھی، اور اس کا مطلب ہے کہ وہ جو کچھ بھی ہے وہ اس کے سامنے ہے، کوئی وہ جھٹلا نہیں سکے گا، یہ کہہ نہیں سکے گا کہ یہ تو مجھ سے بھول ہو گئی، یا یہ جو ہے فلاں بات کب ہوئی تھی۔ تو اس کا پورا اہتمام اللہ کو تو معلوم ہی ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، لیکن صرف اس پر اتمام حجت کے لیے یہ سارا اہتمام کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ عدل کے معاملے میں کس آخری درجے میں کانشیس ہے، پروردگار کس آخری درجے میں وہ عدل کو اہمیت دیتا ہے کہ اس چیز کو بھی جس کو وہ پوری طرح جانتا ہے، اس کو بھی دنیا کے سامنے، خود اس انسان کے سامنے آخری درجے میں اسٹیبلش کر دے گا۔ حالانکہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں ہوگی، لیکن حقیقتاً اللہ تعالیٰ اب اس عدل کے ساتھ اتنا لگاؤ، اتنی محبت رکھتے ہیں کہ اس نے پورا انتظام اللہ تعالیٰ نے اس کا کر رکھا ہے۔ آخری جملہ ہے کہ دنیا کے اس سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ جو ہم نے پیچھے گفتگو کی کہ انسان کی جو سب سے بڑی قدر ہے
وہ عدل و انصاف ہے، اور آخرت کی بھی جو سب سے بڑی قدر ہے وہ عدل و انصاف ہی ہے۔ انسانیت بھی اسی صورت میں آگے فروغ پاتی ہے، اپنا ارتقاء کرتی ہے، کوئی معاشرہ بہتر ہوتا ہے جب اس کے اندر عدل و انصاف کا دورہ کیا جائے، اور آخرت میں تو معاملہ ہونا ہی عدل و انصاف پر ہے۔ اس لیے اس بارے میں اپنی زندگی کو کے ہر لمحے کو، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ہر لمحے میں عدل کرنا ہوتا ہے، کبھی ہمیں کسی سے لیتے ہوئے، کبھی ہمیں کسی کو دیتے ہوئے، کبھی ہم معاملہ کرتے ہوئے، اور لینے دینے کا معاملہ صرف پیسوں میں نہیں ہوتا، ہر چیز میں ہوتا ہے، تعلق میں ہوتا ہے، احسان میں ہوتا ہے، بول میں ہوتا ہے، زبان میں ہوتا ہے، خیال میں ہوتا ہے، ہر چیز میں عدل کا معاملہ ہوتا ہے۔ یعنی وہ چیز جب ہم لے دے رہے ہیں، جب کسی کے ساتھ ظلم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، تو ہماری آنکھوں نے کچھ کرنا ہے۔ اگر ہم نے گواہی نہیں دی یا خاموش ہی رہیں، بعض اوقات خاموش رہنا بھی عدل کے خلاف یا ظلم کے ساتھ کھڑے ہونے کے مترادف ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اس دنیا کے تمام معاملات کے اندر، اپنے بچوں کے اندر، اپنے شاگردوں کے اندر اگر استاد ہیں، اپنی رعایا کے اندر اگر حکمران ہیں، اسی طرح اپنے تعلقات کے اندر اگر ہم جہاں بھی، دفتر کے اندر، باہر، دنیا کے ہر جگہ پر جہاں معاملہ کرتے ہیں، اس عدل کی میزان کو ہمیں ہر وقت کھول کر رکھنا چاہیے، اس پر ہر چیز کو ہر وقت تولتے رہنا چاہیے۔ اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے، یہ میزان اللہ تعالیٰ نے عدل کی انسان کے اپنے اندر لگا دی ہوئی ہے۔ ہم فوراً جان لیتے ہیں کہ یہ میں ڈنڈی مار رہا ہوں یا صحیح بات کر رہا ہوں۔ جب یہ واقعہ ہے، ہمیں معلوم ہوتا ہے، ہر پہلو سے معلوم ہوتا ہے، جب ہمیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کا اہتمام بھی کر دیا ہے خارج میں، تو جب ہم اس کو ہر طریقے سے معلوم کر لیتے ہیں اور اس کے بعد بھی ہم بے عدلی کریں اور بے انصافی کریں، تو اس کا نتیجہ پھر بھگتنے کے لیے ہمیں اس دنیا میں تو شاید ہم بچ جائیں، لیکن آخرت میں نہیں بچ سکتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔